السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ٹی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں آئے دن نت نئے متنازع بیانات آتے رہتے ہیں، بہت ساری ویڈیوز آڈیوز سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہیں۔ ایسا یہاں پہ کیوں ہوتا ہے؟ کانفلکٹ جتنے بھی ہیں وہ مسلم ورلڈ میں ہی کیوں ہوتے ہیں؟ تنازعات جو ہے مسلم ورلڈ کو ہی کیوں گھیر لیتے ہیں؟ پہلے میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں، پھر ہم اصل مدعے کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے جانوروں کا ریوٹ دیکھا ہوگا۔ بہت سارے جانور جب اکٹھے ہوں تو شیر ان پہ حملہ آور ہوتا ہے تو کسی ایک کو لے کے چلا جاتا ہے، چیر پھاڑ کے کھا دیتا ہے، اور باقی جو ہے چارہ چرنے میں مصروف ہوتے ہیں کہ ہماری باری نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ ایک ایک کر کے سب کو نگل جاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہم نے وائلڈ لائف میں دیکھا ہے، اینیمل پلانٹ پہ جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ 3-4 جانور ہیں، شیر اگر ان پہ حملہ کرتا ہے تو وہ چاروں اکٹھے اس پہ حملہ آور ہوتے ہیں اور اس کو بھگا دیتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، لگڑ بگڑ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہے، زرافے کی دم کے ساتھ لٹکتا ہے، 3-4 ہوتے ہیں، وہ بڑا پیشنس دکھاتا ہے اور آخر میں اپنی ٹانگوں کے ذریعے اسے ہٹ کرتا ہے۔ اسی طرح کئی دفعہ ہم نے بھینسوں کے جھنڈ کو دیکھا ہے، وہ جو ہے وہ اکٹھی حملہ آور جب شیر پہ ہوں تو اس کو بھگا دیتی ہیں۔ تو جانوروں کی اس مثال سے ہمیں لیسن ملتا ہے کہ جب آپ جھنڈ میں ہوں، اکٹھے ہوں، آپ مضبوط ہوتے ہیں، یونٹی ہوتی ہے، تو ایک کو بچانا پورے جھنڈ کو بچانا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ یہ سوچیں کہ بس یہ چلا گیا تو ہماری باری نہیں آئے گی، اس کا مقدر تھا، تو پھر ایک ایک کر کے سب کی باری آتی ہے۔ اگر جانور چارہ چرنے میں ہی مصروف رہیں، اپنے ساتھی کو نہ بچائیں، تو پھر وہ خالی ہو جاتے ہیں، پھر آخری تک کسی کو نہیں چھوڑتا وہ۔ یہی حال مسلم ورلڈ کا ہے، 57 اسلامی ممالک، کہ بس ان کی باری ہے، لا آف دا لینڈ ہے، یہ جانیں وہ جانیں۔ پہلے ہم نے کہا جی غزہ ہے، فلسطین ہے، ہم دور بیٹھے ہیں، ان کی باری ہے، ٹھیک ہے، ان کا معاملہ ہے۔ شام ہے، شام والوں کا معاملہ ہے۔ لیبیا ہے، وہ لیبیا کا اندرونی معاملہ ہے۔ سوڈان، ان کا اندرونی معاملہ ہے۔ صومالی لینڈ 2 حصوں میں ہو گیا، ان کا اندرونی معاملہ ہے۔ لبنان، پیجر اٹیکس، کھنڈرات، ان کا اندرونی معاملہ ہے۔ اب ایران کی طرف نظریں ہیں، ان کا اندرونی معاملہ ہوگا۔ افغانستان میں ہوا، عراق میں ہوا، ان کا اندرونی معاملہ ہے۔ سب کے اندرونی معاملات ہیں، اور مجھے حیرت ہے، یہ میری مسکراہٹ درد دل ہے، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جانور سے بھی نہیں سیکھتے۔ 57 میں سے 15-20 تو حصوں میں بٹ کے ٹوٹ چکے ہیں، اور ان کی حالت زار، قسم پرسی، اس پہ کوئی نوحہ کو نام، ماتم کو نام بھی نہیں ہے۔ یہ سارا بوجھ پاکستان ترکیہ پہ آنے والا ہے، جو میں پیش بندی بتا رہا ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو اسٹریٹجک ایک ڈاکٹرائن ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے دنیا میں تیل، گیس، سونے کے ذخائر پر غلبہ یہ امریکی اسٹریٹجی کا حصہ ہوگا۔ ڈومیننس آن دا منرلز ریزروائز، اور وہ منرلز ریزروائز مسلم ورلڈ کے پاس 80% ہے۔ تو آپ سمجھ جائیں نشانہ کون ہے۔ یہ سارے ٹھکانے ہیں، نشانہ اصل میں ترکیہ اور پاکستان ہے۔ ترکیہ کا میں اس لیے کہتا ہوں کہ آٹمن امپائر کا ہیڈ کوارٹر تھا وہاں پہ، قسطنطنیہ کو ہم نے فتح کیا جو اب استنبول ہے۔ پھر اس کی جیو اسٹریٹجیکل لوکیشن جو ہے ایشیا اور یورپ کے سنگم میں، اس کی نظریں اس پر یورپ کی بھی ہیں، صہیونیت کی بھی ہیں۔ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ یہ سارا بوجھ پاکستان کب تک اٹھائے گا؟ بنیان مرصوص سے لے کے پاک سعودیہ ایگریمنٹ ہوا، حرمین شریفین کے محافظ تو ہیں، یہ فوج ہی کرے گی، لیکن باقیوں کو بھی اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا۔ آتے ہیں مدعے کی طرف۔ دوسرا مدعا یہ ہے، کانفلکٹ سے آیا، پچھلے دنوں فواد چودھری صاحب جو پاکستان میں آئے دن کوئی نہ کوئی پھلجڑی کہتے رہتے ہیں، ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی شراب کے حوالے سے، شراب خانے کھولیں اور بار رومز اور جائیں، یہ ایک انٹرٹینمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرے خیال میں شراب کے جو نقصانات ہیں اس میں سے ہے جب زیادہ پی لے بندہ چڑھ جائے نا، خپتی ہو جاتا ہے۔ تو فواد چودھری صاحب کا قصور نہیں ہے۔ میں کئی لوگوں سے کہوں گا جنہوں نے ان کو کے خلاف بات کی ہے، بھائی جان فواد کا قصور نہیں ہے، قصور شراب کا ہے، چونکہ جس کو بھی چڑھ جائے تو وہ ایسی باتیں کرتا ہے، فواد کا کوئی قصور نہیں۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہ ذہن پہ، اس کے نیورونز پہ، اس کے سیلز کو اتنا تباہ کر دیتی ہے، پھر فواد نہیں رہتا، وہ خمار بن جاتا ہے۔ تو آپ جس کو فواد چودھری سمجھ رہے ہیں وہ خمار چودھری ہے، اصل میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں ہمار چودھری نہیں کہہ رہا، ہمار عربی کا لفظ ہے،
ویسے ہمار سے یاد آیا کہ ہمار ویسے گدھے کو کہتے ہیں عربی میں، تو شراب بھی پی لے تو انسان اور گدھے میں کوئی فرق نہیں رہتا، لیکن خمار سے مراد خماری، ٹاکسیکیشن، وہ نشے میں ہو جانا، تو اس وقت انسان اپنے عقل میں نہیں رہتا، بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ تو واہ چودھری صاحب، ذرا میں 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور میں آپ کو آڑے ہاتھوں لیتا ہوں، اس لیے کہ اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے۔ کبھی آپ عورت مارچ پہ، کبھی آپ LGBTQ پہ، یہ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ آپ کو فنڈ کہاں سے آتے ہیں؟ ویسے آپ کے اثاثے تو چیک کیے جائیں۔ آپ جن جن محفلوں میں بیٹھتے ہیں ان کی سب کو خبر ہے، جن کے ساتھ پینا پلانا، اٹھنا اٹھانا ہے، جن خواتین کے ساتھ جو آپ کا چال ڈھال ہے، میں اس پہ پرسنل لائف ہے، جو مرضی کریں، لیکن اوپنلی جو چیز اسلام نے حرام قرار دی ہے قرآنک کمانڈمنٹ پہ، اگر میں نہیں بولوں گا، میں اللہ کے حضور کیا جواب دوں گا؟ پیسفلی ہمارا کام ہے آپ کو راہ ہدایت کی طرف بلانا۔ کوئی خوف خدا ہے آپ میں؟ کوئی 2 سپارے قرآن کی تفہیم پڑھ لی ہوتی تو آپ کو پتہ ہوتا۔ جو غلاظت آپ کے جسم میں تھی وہ آپ کے ذہن میں بھی ہوگی، یہ اتنی پی جاتے ہیں آپ۔ ذرا سنیں، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 220۔ یہ شراب کو انسان کا بدترین دشمن کہا گیا ہے، اور قرآن نے اسی لیے اس کو حرام قرار دیا اور اس سے اجتناب کا حکم دیا ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کھولیں جی، کھولنے دیں، جو جائے پیے، تو آپ اللہ کے احکام کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں۔ آپ کا یہ مطلب ہے معاذ اللہ؟ آپ قرآن دیکھیں، فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمها اکبر من نفعہما۔ جو لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں، جو گیمبلنگ، جو بیٹنگ، فکسنگ، جن کے ساتھ آپ بھی انوالو ہوتے رہیں، اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں ان دونوں چیزوں میں بڑا گناہ ہے۔ تو پہلے تھا کچھ فائدہ بھی ہے لیکن گناہ بہت زیادہ ہے۔ فواز چودھری صاحب، آپ کو تھوڑی سی بھی اگر شرم ہو نا، تو ایک نان مسلم ہے پروفیسر ہرش، یہ ہیلتھ کے بہت بڑے پروفیسر ہیں، انہوں نے اپنی ایک کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ شراب پر پابندی جو مہذب دنیا کا سب سے بڑا ملک امریکہ 15 سال تک لاگو نہ کر سکا، وہ اسلام نے 1400 سال پہلے لاگو کر دی، اور تہذیب و تمدن اور انسانیت کو بہت پہلے سے بچا رکھا ہے۔ پروفیسر ہرش کہہ رہا ہے کہ کریڈٹ گوز ٹو اسلام، کہ شراب کو 1400 سال پہلے اللیگل، فوربیڈن قرار دیا، اور آج ہماری ریسرچ ثابت کر رہی ہے مینٹل، فزیکل ہیلتھ کے لیے، سوسائٹیل ایٹریبیوٹس کے لیے یہ بڑی ہارمفل ہے۔ تو اسلام نے 1400 سال پہلے انسانی تہذیب و تمدن اور انسانی زندگی کو بچا لیا۔ کچھ اس سے سیکھ لیں کہ غیر مسلم، چونکہ آپ لبرل ہیں تو میں حوالہ بھی وہی دیتا ہوں، وہ اعتراف کر چکے ہیں کہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ اسلام نے جو حرام کرنے کا فیصلہ کیا وہ درست کیا۔ پھر قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں 90-91 نمبر آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، بتوں کے چڑھاووں کی جگہ اور فال نکالنے والے تیر ناپاک اور شیطانی کام ہیں، ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ وہ شراب اور جوئے کی وجہ سے تمہارے مابین بغض اور عداوت پیدا کرتا ہے تاکہ تم اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے۔ کیا پس تم باز آنے والے ہو؟ تو شراب اللہ کے ذکر اور نماز سے روکتی ہے، فحاشی اور یعنی پیدا کرتی ہے، رشتوں میں تمیز نہیں رہتی، ماں کون سی ہے، بہن، بیوی، کس کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، انسان کی ڈیسیژن میکنگ رہ جاتی ہے۔ اس پہ تو تقریباً میں سینکڑوں آرٹیکلز کہیں تو میرے خیال میں آپ کو لفافہ ذرا سٹرونگ ملا ہے خمار چودھری صاحب، اس لیے آپ اس پہ اتنے دلائل دے رہے ہیں۔ رجس کہا گیا ہے کہ بالکل ناپاک ہے اور حرام ہے، ٹھیک ہے، اور یہ فرض ہے، اجتناب فرض و واجب ہے، اور اس کا ارتکاب حرام ہے۔ احادیث نبویہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا، اب حدیث پہ آ جائیں، اگر آپ فرماتے ہیں کہ زنا کرتے وقت زانی میں ایمان نہیں رہتا، شراب پیتے وقت شرابی میں ایمان نہیں ہوتا، چوری کرتے وقت چور میں ایمان نہیں ہوتا، 3 اعمال میں اس وقت انسان بے ایمان ہو جاتا ہے، ایمان سے خالی ہو جاتا ہے اس عمل۔ ایک اڈلٹری میں، انلیگل میریٹل ریلیشن شپ، ایک شراب میں، اور ایک چوری اور ڈکیتی میں۔ یہ 3 ایسے اعمال ہیں کہ جب وہ کرتا ہے تو اس وقت ایمان اٹھ جاتا ہے اس بندے سے، وہ بے ایمانی کی حالت میں، چونکہ ایمان کی حالت میں یہ نہیں ہو سکتا، اندازہ لگا لیں۔ اور یہ بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 836 امام نسائی نے بھی کوٹ کیا۔
سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے دنیا میں شراب پی وہ آخرت میں جنت کی شراب طہور یعنی پاک جام سے مشروب سے محروم رہے گا۔ بخاری نے جو صاحب آپ نے تو اتنی شاید اس کی وکالت کر لی اور اتنا کر لیا، تو ادھر کے شراب طہور تو یہ پینے والوں سے بھی میں کہوں گا جو لوگ اس میں انوالو ہیں کاروبار میں، وہ اگلے جو جام ہے نا پینے شراب طہور کے، مشروب طہورہ رحیق مختوم، وہ جو مسک والے ہیں، خوشبو والے ہیں، عنبر والے ہیں، پھر وہ آپ کے حصے میں نہیں آنے۔ تو یہ باقیات السیئات آپ کے کھاتے میں ہے، مومنین کے لیے باقیات الصالحات اگلے جہان میں، اور اس کے عوض اللہ نے انگور دیے ہیں وہ کھائیں، اس کے عوض جو موسمی پھل دیے ہیں، دیگر ان کے مشروبات آپ پی سکتے ہیں، بالکل اس کے صحت پہ بھی انار کے دوسرے آپ پیتے ہیں، وہ چھوڑ کے آپ اللیگلی ایک چیز پہ جاتے ہیں، چونکہ وہ غلاظت پیدا کرتی ہے۔ جو بندہ گٹر میں رہنے کا عادی ہو جائے نا تو بس اسے گٹر ہی پسند ہوتا ہے، اس کو اس کی پھر سمیل بھی نہیں آتی۔ پرابلم یہ ہے۔ حضور نے فرمایا، عمر بن علاس کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان جتلانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جو شخص کسی کو دے کے احسان جتائے ہر کام میں، پروموشن پہ، کسی پہ، اور نہ والدین کا نافرمان۔ وہ بچے جو سن رہے ہیں وہ سنیں، والدین کا نافرمان شب برات یا قدر میں بھی اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جو والدین کے نافرمان ہیں، ٹک ٹاک پہ بیٹھے رہتے ہیں، والدین کی نہیں سنتے۔ اور تیسرا شراب پینے والا، یہ تین جنت میں نہیں ہوں گے جب تک توبۃ نصوحا۔ توبۃ نصوح یہ نہیں ہے عمرے پہ گیا آج پہ توبہ کر لی پھر آ کے شروع کر دیا، غلط کام کوئی بھی ہے، نافرمانی، پینا، ایک دفعہ پی چھوڑی پھر توبہ کی، یہ مذاق نہ سمجھیں توبہ کو۔ توبۃ نصوحا، پکی اور سچی توبہ، تب گناہ مٹیں گے۔ یہ میں کلیئر کر دوں کہ جب اس جرم سے آپ ہمیشہ کے لیے تائب ہو جائیں تو اللہ انٹینشن دیکھتا ہے کہ پھر شروع کی یا میرے پاس سچی توبہ لے کے آیا ہے۔ پھر آخر میں ایک حدیث سیدنا ابو مالک اشعری رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے۔ فواد چودھری صاحب سنیں، آپ وہ بدبخت ہیں جن کے بارے میں سرکار نے یہ بشارات دی ہیں، وہ گروہ جو زنا، ریشم، شراب اور آلات موسیقی کو حلال کہیں گے۔ یہ حضور نے فرمایا میری امت میں وہ لوگ پیدا ہوں گے۔ کون سے؟ شراب، زنا، ریشم اور آلات موسیقی، یہ چار چیزیں، ان کو حلال کہیں گے، لیگل، ٹھیک ہے۔ اور عنقریب کچھ لوگ پہاڑ کے دامن میں رہیں گے، جب رات کو اپنے جانوروں کا ریوڑ لے کر واپس لوٹیں گے اور ان کے پاس کوئی فقیر اپنی حاجت لے کے آئے گا تو وہ اسے کہیں گے کل آنا، یعنی لوگوں کی حاجت روائی نہیں کریں گے، مال اکٹھا کریں گے، پارٹیز پہ جیسے آج کنسرٹ پہ، ہر چیز پہ اللہ تللوں پہ خرچ کرتے ہیں، لیکن فیملی میں کہیں پہ غریب کی بچی کی رخصتی، کسی کی فیس، کسی کی دوائی، کسی کی مدد وہ نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، جو مال کو جمع کر کے اس کو گنتے ہیں ہمیشہ رہے، خود چلے جاتے ہیں، مال بعد میں دوسروں کے کام آتا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے، پھر بھی نہیں سدھرتے وہ لوگ۔ اللہ ان پہاڑ گرا کر ان کو ہلاک کر دے گا، اور دوسرے لوگ یعنی زنا، شراب اور آلات موسیقی کو حلال کہنے والوں کو مسخ کر کے قیامت کے روز بندر اور سور بنا دے گا۔ میں نہیں کہہ رہا، بخاری جلدوم صفحہ 837، ان کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی روز محشر، اور اٹھیں گے تو بندر اور سور کی صورت میں اٹھیں گے۔ کون سے لوگ؟ زنا، شراب اور آلات موسیقی کو حلال جاننے والے۔ یہ فرمان مصطفیٰ، ہمارا کام ہے دعوت دینا، ہم کسی کو کیا کہہ سکتے؟ اگر یہ بھی نہیں چھن جائے گا اس ملک میں تو پھر کیا رہ گیا؟ اسی لیے ہم خلافہ علی منہاج النبوہ، اسلامی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں۔ سعد نذیر صاحب کا درد دل اور کوئی نہیں ہے۔ وہ کیا درد دل ہے؟ حضور، قرآن کی آیتیں، حضور کے فرامین، نظام اور خلافہ علی منہاج لوگوں کو بتانا تاکہ اس سے عبرت پکڑیں، وہ نظام لائیں، اس کے لیے جد و جہد کریں پیسفلی۔ جب اتنا بھی یہ بھی چھن جائے گا، شکر کریں ہمیں بولنے کی اجازت ہے۔ اگر بولنا جس دن علماء، اہل دانش خاموش ہو گئے سب کچھ، تو ایسا نہ ہو کہ اکٹھا عذاب کا کوڑا برس جائے۔ یہ جو بولتے ہیں نا کچھ لوگوں کو اس سے رائے ہدایت ملتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ ہم تو کہیں گے، ہم سرخرو وما علیہ الا البلاغ والی بات ہے، ہمارا کام پہنچانا تھا، رسولوں کا کام پہنچانا ہے۔
हुजूर के उम्मतियों की अब ड्यूटी है कि वो पहुँचाएँ, हालात जैसे भी हों। दावत का काम इस तरह सोशल मीडिया में जब गुबार है फौशी और यानी का, जिस्म फरोशी का, फैमिली वीलॉगिंग, पता नहीं सेक्सुअल इश्यूज़ पे डिस्कशन, लोग अपने प्राइवेट पार्ट्स को अभी वायरल करते हैं, पिछले दिनों भी वो एक बना हुआ है सिलसिला। तो उस दौर में हमारा काम है आपको सीधी राय अमल कुरान और सुन्नत की दिखाना। तो फवाद चौधरी साहब बंदर और सूअर मसख करके रोज, अब आप पे है हुलिया यही रखना है। उन समेत कहता हूँ जो लोग वकालत करते हैं ऐसी चीज़ों की, या अपने हुलिये को बदल के किस मुँह से हुजूर की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे कि इंसान था बंदर बनाया गया है, इंसान था मसख हो के सूअर बन गया। तशबीह देखें किससे दी, इतनी सख्त चीज़ है ये। फिर 40 रोज़ तक नमाज नाक़िस हो जाती है। चौथी बार शराब पिए तो आपने कहा कि वो दोज़खियों की पीप है, वो पिलाई जाएगी उसको। फिर इस पे जो इल्म कीमिया से मालूम होता है कि इसके जो निज़ाम हज़म पर शराब के असरात हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम तबाह, आपके किडनीज फेल हो जाते हैं, क्रेटिनिन बढ़ जाता है, ठीक है, आपकी प्रोटीन बढ़ जाती है, आपके लंग्स फारिग हो जाते हैं। तो अल्लाह ने जो तभी तौर पे आपको निज़ाम दिया है, इसका मतलब है अल्लाह के दिए हुए तख्लीक में आप रद्द बदल कर रहे हैं। ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह, अल्लाह ने जैसा बनाया है उसको तब्दील करना जैसे हराम है, तो जैसे एक शख्स अपनी जिन्स बदलना हराम है, इसी तरह ये शराब पीकर अल्लाह के दिए हुए बेहतरीन जिस्म को बदलना ये भी हराम है। इसका मतलब है आप अल्लाह की दी हुई खिलकत से मुतमईन नहीं हैं, आप वो चीज़ खा रहे हैं कि जो अल्लाह ने उस निज़ाम के लिए सही नहीं समझी। और आज की साइंस वेस्टर्न कह रहे हैं कि गले की नालियाँ, कैंसर, फेफड़े, हार्ट का इफ़ेक्ट, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, ये न्यूरॉन्स तबाह हो जाते हैं, दिमाग के खुलिए, सेंसेस ख़त्म हो जाते हैं, सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। ये वेस्ट कह रही है रिसर्च करके, खुमार चौधरी साहब, इसको देखें। तो आज का वीलॉग इसी पे था ताकि आप इबरत पकड़ें और ऐसी वीडियो से, ऐसे बयानात से गुरेज किया करें। ये इस्लामी रियासत पाकिस्तान है, तकमील पाकिस्तान का मकसद हमेशा आपको राय रास्त पे लाना है। हम इसीलिए कहते हैं बुनियादी जड़ निज़ाम है, निज़ाम जब तक तब्दील नहीं होता इस तरह की आवाज़ें उठती रहती हैं। आप उसकी खिश्ते अव्वल जो जमहूरियत और जबर की बुनियाद पर है उसको बदलें, और जब निज़ाम इस्लामी खिलाफा मॉडल होगा तो कवानीन का इजरा और तनफीज़, उसके समरात आवाम तक पहुँचेंगे। फिर उसको, उस मुआशरे के अंदर कोई भी ऐसी हरकत करने से पहले 100 दफ़ा सोचेगा कि वो हमारे ऊपर जो कोड़ा है जुर्म व सज़ा का वो बरसेगा। जहाँ इंसेंटिव्स हैं, जहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, फिर रिट्रीब्यूटिव जस्टिस भी होगा। तो मुआशरे पे नपते हैं तामीर तरक्की से, दलील से, इस्लामी रियासत पे नपती है कुरान और सुन्नत के निफाज से। अपना बहुत ख्याल रखिए। अपने मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।